کسی نے ایک سوال کیا کہ ان دیز سچویشنس آف ہارڈشپس ان لائف ہاؤ ون کین کانسنٹریٹ آن اسٹڈیز ایز ویل. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ زندگی کے مشکل مراحل کے اندر انسان کس طرح سے اپنے ذہن کو یکجا کر کے اچھی اسٹڈیز یا اچھی تعلیم کے لیے کیسے اس کو یکسوئی کرے یا اس کو کانسنٹریٹ کرے. مطلب ذہن کو مشکل اوقات میں یا مشکل وقتوں میں مشکل گھڑیوں میں جو زندگی کی چل رہی ہے کیسے تعلیم کی طرف اسٹڈیز کی طرف لگائے کانسنٹریٹ کریں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذہن کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ذہن ایک ایسا اعضا ہے ہیومن باڈی کا، ایک ایسا آرگن یا پارٹ ہے جو ڈائریکٹ ہیومن کنٹرول میں نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا خود کا ایک معاملہ رہتا ہے. جیسا ایک ہاتھ ہے، اگر آپ اٹھاؤ کہہ دو تو اٹھا لیا آپ نے، اور کافی دیر تک آپ ایسا رکھ سکتے جب تک کہ آپ کے مسلس آپ کا ساتھ دے. جتنی اسٹرینتھ طاقت آپ میں آپ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گا. لیکن مائنڈ کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے نظریں ادھر ہی ہوتی ہے لیکن دماغ وہاں سے نکل کے کہیں اور جانا شروع کر دیتا ہے. تو مطلب کانسنٹریشن مطلب ذہن کی یکجہتی، یکسوئی، مطلب اس کو ایک جگہ لا لینا تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ مائنڈ آپ کا اسی میں انگیج ہو، کہیں اور نہ نکلے. تو مائنڈ یاد رکھیے، ذہن یاد رکھیے، ہیومن کنٹرول میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیے وہ انکانشیسلی، سب کانشیسلی، بغیر سمجھے کہ بغیر بوجھے کہ کبھی کبھار نکل جاتا ہے اور اپنی سیر و تفریح اپنے کام شروع کر دیتا ہے. تو اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو قابو میں لانا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. یاد رکھیں مشکل کام ہے، اور انسانوں نے اس سے بڑی محنتیں کی کہ اس کو ایسا کچھ کیا جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اسی میں یہ لگا رہے، جس کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی، مشقتیں کی، مائنڈ کو خوب ایکسرسائز کروایا، اس کو ایک جگہ رکھنے کے لیے کوششیں کی. اس کو دھیان کے نام سے بولیے، کنسنٹریشن کے نام سے بولیے، یکسوئی کے نام سے بولیے، کوششیں کی. لیکن یاد رکھیے ایٹ دا اینڈ سبھی ناکام رہے، کیونکہ کافی محنت اور مشقت کرنے کے بعد، ذہن ایک جگہ لگنے کے بعد بھی ایک ایسی چیز جو اس کے انٹرسٹ کی اس کو دکھتی ہے وہ اس کام میں سے نکل کے دوسرے کام میں سوئچ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے مائنڈ کو، ذہن کو یکسوئی ایک جگہ کرنے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں، ان کے کئی واقعات اور قصے ہیں کہ فلاں ایک مسئلہ ہوا اور پھر ذہن میرا وہاں سے نکل گیا. ساری زندگی ذہن کو ایک جگہ رکھے اور ایک عورت سے ملاقات ہوگی، بس اسی چکر میں لگ گیا اور شادی ہوگی اس کے بعد. مطلب کوشش یہ تھی کہ ہم دنیا میں دھیان ہی نہیں دیں گے لیکن پھنس گئے. کیونکہ مائنڈ کو جو چیز پسند ہے، جب جو کام کر رہا ہے اگر اس سے زیادہ پسندیدہ چیز سامنے آ جائے تو وہ کام کو چھوڑ کے دوسری طرف سوئچ ہو جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. یا جس کو عام زبان میں کہیے، جب مائنڈ کسی چیز کو بوریت سمجھتا ہے یا ہیومن بینگ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو مائنڈ فوراً اس کام سے نکل کے اپنے آپ کو سوئچ کر لیتا کسی اور طرف. ٹھیک. تو اب سوال یہ تھا کہ کانسنٹریشن کیسا کرے اسٹڈیز کے اندر ایسے سچویشن میں جب مشکلات زندگی میں چل رہی ہو. تو یاد رکھیے زندگی کی مشکلات کے حالات میں آپ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا اپنے تعلیم کی طرف دھیان دینے کی کوشش کیجیے. اب یہ کتنا ہو سکتا ہے یہ آپ کی مصیبت اور تکلیف کے اوپر ڈیپینڈ ہے، میں اس کو بتا نہیں سکتا ہوں. جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی فزیکل پین میں ہے، ہارڈ شپ تکلیف اس کی یہ ہے کہ وہ خود اس کا جسم تکلیف میں ہے. اب جسم تکلیف میں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذہن تعلیم میں لگ سکتا ہے. زخم ہے، بیماری ہے، ایزا تکلیف، ایسی تکلیف جو کنٹینیوس چل رہی ہے، جیسا کہ کوئی زخم میں جلن ہو رہی ہے، کوئی مسل پین ہے، یا ہڈی میں کچھ ہو گیا ہے، یا ہڈی میں کبھی غدہ کم ہو جاتا ہے نا، بون میرو، تو کنٹینیوس تکلیف میں آدمی، جلن، تکلیف. تو یہ ایسی تکلیفیں جس میں ظاہر سی بات ہے آدمی کا مائنڈ تکلیف کی طرف زیادہ ہے بنسبت کسی اور چیز. لیکن ہارڈ شپ سے مراد پیسے کی کمی، مصیبتوں کا گھر پر آ جانا، خود تو نہیں لیکن گھر میں کسی کا بیمار ہونا، جس کی وجہ سے آدمی سائیکلوجیکلی ٹینس ہے. فزیکل اس کو کوئی ایزا نہیں ہے لیکن سائیکلوجیکل ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے سچویشن اور سیناریو پر. کوشش یہ کرے کہ وہ حالات کو بھی آپ دھیان دیں، اس کو ہٹانے کی بھی کوشش کریں، اور اسی دور میں اگر یہ وقفہ لمبا ہے، ختم جلدی ہونے والا نہیں ہے، جیسے غربت کے گھر میں حالات چل رہے، والد کی انکم کم ہو گئی، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی مہینہ 2 مہینے کا معاملہ تو نہیں، لمبا چل سکتا ہے. تو پھر آپ اسی ہارڈ شپ کے اندر یہ سوچ لے اور کنٹینٹ ہو جائے، مطلب اطمینان کر لے کہ یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، تو جو گزر رہا ہے اس کو ہٹانے کی ہم کوشش کریں گے، بٹ جو گزر رہا ہے وہ گزرتا رہیں گا. رب العزت جب چاہیں گا انشاءاللہ العزیز یہ حالات ہٹ جائیں گے. جب آپ کنٹینٹ ہو جائیں گے، اس چیز کو مان لیں گے کہ یہ سچویشن میرے لیے بیسٹ ہے، یا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی سچویشن ہے، اب میں اس کو اپنے طرف سے بدل نہیں سکتا ہوں، رب العزت چاہے تو بدل سکتا ہے. تو پھر اس سچویشن میں مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ لگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز سچویشن بھی ہٹ جاتی ہے کچھ زمانے بعد، تعلیم بھی آپ کی چلتے رہتی. اس لیے کہ ہم نے کئی واقعات پڑھے کہ بہت غریب سے غریب لوگوں نے، بچوں نے خوب تعلیم حاصل کی اور ٹاپرس رہے ایگزامس کے اندر. غریب بچوں نے فلاں فلاں کام کی اور وہ بہت آگے تک پہنچ گئے، ہے نا. تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے اپنے سچویشن کو قبول کر لیا کہ حالات ایسے ہے.
کیونکہ اگر آپ سچویشن کو قبول نہیں کرتے کنٹینیوسلی یہ سوچے کہ یہ کیوں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا، تو آپ ڈپریس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ڈپریس مائنڈ یاد رکھیے کوئی بھی ہیلدی کام نہیں کر سکتا، اچھا کام نہیں کر، کیونکہ وہ خود بیمار ہے ابھی، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا جب انہوں نے سوچ لیا کہ حالات تو ایسے ہیں، ہو سکتا ہے ایجوکیشن حالات کو بدل دے، لگ گئے اسی کے اندر، غربت کے اندر بھی خوب پڑھا، خوب تعلیم حاصل کی، خوب آگے تک پہنچے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا یہ ڈپینڈ ہے سچویشن سیناریو پر، لیکن ایک بات کامنلی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ اطمینان لے لیں یا اطمینان کر لے کہ جو حالت سے گزر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے بدل دیں گا، میں ان حالات میں کیا کر سکتا ہوں اس کو بدلنے کے لیے وہ کوشش کروں، پھر دعائیں کروں، اور جو کام کر سکتا ہوں تعلیم حاصل کی، جو تعلیم کے لیے آپ کو صرف ایڈمیشن وغیرہ کے لیے آپ کو پیسہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد خود ایجوکیشن گین کرنے کتابوں سے آپ کو میں سمجھتا ہوں آپ کے مائنڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا ہے، ایک ذہن آپ کا اس کام میں آپ پڑھتے رہے اور آگے بڑھتے، تو بہرحال آپ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہر آدمی کی سچویشن پہ چینج ہوتا رہے گا، خاص طور سے سوال تھا ہارڈ شپ مشکل وقتوں میں، تو یہ ڈیپینڈ ہے، تو ایسے مشکل وقتوں میں آپ اطمینان رکھیں، اطمینان کے ساتھ جو ہے اس مشکل وقت کو ہٹانے کی کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے اور کوئی تو نہیں ہے، تو لہٰذا جو کام آپ کر سکتے ہیں تعلیم وغیرہ حاصل کرنا، محنت مشقت کرنا، کما کے لانے کی کوشش کرنا، وہ ساری چیزیں بہرحال کرتے رہیں اور دھیان دے کر کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ عزیز یہ ذریعہ بن سکتی ہے فلاں فلاں چیز کا، تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو برکت عطا فرمائیں گے اور آسانیاں کریں گے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔